चाचा जी आपका बड़ा शुक्रिया, आपने फ्रूट से हमारा तवाज़ु किया और रहने का बंदोबस्त किया। सिर्फ आप मुझे ये बताएं, ये जगह आपने कब बनाई थी? ये सर मुझे 2011 में मैंने इसका काम स्टार्ट किया और ये जाके 14 में मुकम्मल हुआ है। सही है। तो इस तरह ये 3 साल मुझे लगे हैं इसके में बनाने में, क्योंकि उस वक़्त सड़क नाम की कोई चीज़ इधर मौजूद नहीं थी सिरीकोट पे। तो ये सारा हेड लोड से मतलब है रेस्ट हाउस बना है। इवन के जो यहाँ पे इसका फर्नीचर है ये भी डंकी से आया है, डंकी लोड से आया है जी। अच्छा, ये बताएं कि पानी का क्या इंतज़ाम है यहाँ पे? चश्मा वगैरह जी से आता है या क्या? पानी का हमारे पास 2 तरह का इंतज़ाम है। एक तो 6 किलोमीटर दूर से पाइपलाइन आ रही है जो जिसका पानी पूरे सिरकोट की आबादी को मिल रहा है। तो इस तरह वो सब लोग मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। अगर कोई कमी बेशी लग जाए तो हमारे पास चश्मे हैं बड़े खूबसूरत किस्म के, अच्छे ठंडे पानी के, वो मौजूद हैं। चाचा जी ये वाली जगह आपने शौकिया बनाई है या आपने इसको टूरिज़म के प्रमोशन के लिए या वो बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई है? सर मसला ये है कि मैंने एक 78 में आज़ाद कश्मीर की सतह पे बनाई थी, एक क्लब बनाया था जिसका नाम नीलम एल्पाइन एडवेंचर क्लब है। वो दुनिया में बड़ा मशहूर हुआ। तो आज़ाद कश्मीर की तमाम चोटियाँ दीगर जगह पे जीबी और उसके अलावा कैपी के पूरा और पाकिस्तान, ये इसमें मतलब है घूम फिर के मैंने देखा कि ये हम वैसे दूर जा रहे हैं तो हमारे पड़ोस में इतनी खूबसूरत जगह है, तो इसको क्यों ना डेवलप किया जाए, लोगों को ये सहूलियात मुहैया की जाए, रोज़गार मुहैया किया जाए। तो इस लिहाज से मैंने इसको प्रमोट करने की ठान ली और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज कामयाब हो गया हूँ इसमें माशाल्लाह। लेकिन एक चीज़ जो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, मैं कोई 4-5 साल से रेगुलर यहाँ पे आता हूँ, ये जो दरख्तों की कटाई है ये इसको कोई रेगुलराइज नहीं कर पाए अभी तक, क्योंकि मैं जब भी आता हूँ कोई 2-3 इजाफी दरख्त किसी ने काटे हुए होते हैं, तो यहाँ का हुस्न तो तबाह हो जाएगा इस हिसाब से। जी सर, ये तो मैंने जब यहाँ पे कदम रखा तो इधर 2-3 माफियाज थे जिनमें से एक लकड़ी वाला माफिया भी था। तो मुझे उनके साथ भी जहाद करना पड़ा और महकमा जंगलात के मुलाजमीन के साथ मुझे आज भी जहाद करना पड़ता है। तो वो बेचने वाले होते हैं और लोग आगे ख़रीदने वाले होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं इधर होता हूँ तो ये पूरी जंगल की खुद में चौकीदारी करता हूँ। इस दौर में कम से कम कोई बूटा जो है वो कोई नहीं काट सकता। इवन के यहाँ के दरख्तों की डाली चैनी जो है वो भी कोई नहीं काट सकता। या अभी तो रोड पे काम भी सही हो गया है। जी, आप क्या कहना चाहेंगे कि लोग पीर चनासी के साथ साथ इस जगह पे क्यों आए? सब पीर चनासी में और यहाँ की एनवायरनमेंट में ज़मीन आसमान का डिफरेंस है। उसके लिए ये है कि पीर चनासी तो 1-2 महीने का सीज़न होता है और दूसरी बात ये है कि वहाँ पे इतना वसी प्लान ग्राउंड भी नहीं है। वहाँ पे जो बच्चे होते हैं वो भी नहीं खेल कूद सकते, चूँकि गिरने का नीचे दूर तक जाने का अंदेशा होता है, बल्कि ज़िंदगी भी कई दफ़ा बच्चे हार जाते हैं वो खेलते खेलते। तो उसकी निस्बत यहाँ पे गिरें, उठें, कूदें, खेलें, ये एक दूसरा ये है कि यहाँ पे देवदार यहाँ का हुस्न है, तो वो हम बचाने में लगे हुए हैं। तो इंशाअल्लाह हमें यकीन है कि हम इसमें कामयाब हो गए हैं। आपको 5% 4% जो है ये बकाया इसको नुकसान पहुंच रहा है। 90-95% 96% तक हम इसको सेव करने में कामयाब हो गए हैं। तो इस लिहाज से दूसरा ये है कि यहाँ पे जो मौसम होता है ये ना आपको गर्मियों के 5-6 महीने में ना सर्दी मिलेगी ना गर्मी मिलेगी। देखें आज भी यहाँ का दर्जा हरारत 9 से 10 डिग्री है। आप सब कोट पहन के मेरे साथ बैठे हुए हैं, जवान आदमी भी हैं, तो इससे अंदाज़ा करें कि यहाँ का मौसम कितना प्यारा है। मुझे एक चीज़ जो मैंने यहाँ के बारे में 2 बातें एक्चुअल में सुनी है वो आपसे कंफर्म करूँगा। एक तो ये है कि इधर जो पानी यहाँ से डूब के मैंने ये सुना हुआ है कि ये इलियासी मस्जिद से निकलता है। आपका उस बारे में क्या ख्याल है? सर जब सिरकोट पे आए ना तो 2-3 चीज़ें जो है वो आप ज़हन में रखें। एक जूँ ही एंट्री होती है लेफ़्ट साइड पे 10 मिनट की मसाफत पे एक व्यू पॉइंट है,
وہاں سے آپ موسیٰ کے مسلح سے لے کے آپ ہزارہ کا پورا ایریا اور اس کے ساتھ گلیات پوری، دیر کوٹ، راولہ کوٹ، گنگا چوٹی، پیر اسیمار، پیر چناسی، مکڑا، گنجا اور پیر چیلا، یہ ایک جگہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں. اس سے یعنی بڑی آپ کو کہیں ویو بھی کہیں بھی نہیں ملے گا. دوسری بات یہ ہے کہ آپ بالکل اگر رائٹ ہینڈ پہ جائیں گے تو آپ کو ایسا جنگل بھی ملے گا جہاں پہ یعنی کبھی بھی دن میں جو 12 گھنٹے 13 گھنٹے 14 گھنٹے جو روشنی ہوتی ہے سورج کی شعاعیں نیچے نہیں آتی ہیں، ایسے دیودار کے گھنے درخت بھی ہے. تیسری بات یہ ہے دیکھنے کے لائق کہ گراؤنڈ کے عین سینٹر میں 2 مربع کلومیٹر اس کا ارد گرد کا علاقہ بنتا ہے. بارشوں میں شدید بارش ہوتی ہے، وہ سارے کا سارا پانی جمع ہو کے اس غار کے اندر جاتا ہے. اور 200-300 سال سے یہ روایات موجود ہیں. جتنے پرانے آدمی گزرے ہیں وہ اپنے آباء و اجداد کے حوالہ سے بتاتے ہیں کہ یہ پانی جا کے ایبٹ آباد کی لیاسی مسجد ہے جو وہاں سے نکلتا ہے، اور اس کے شواہد بھی وہاں سے ملے ہیں کہ یہاں پہ دیودار کے درخت ہیں، اس کے پتے، اس کے اوپر کے سکڑے وغیرہ، یہ سب چھلکے یہ جاتے ہیں پانی میں. تو وہ آپ اگر وہاں پہ بالخصوص موسم گرما میں جب بارشیں ہوتی ہیں تو مونسون کی، اس وقت آپ جا کے دیکھیں یہی جو چھلکے وغیرہ اس کے دیودار کے پتے وہاں سے نکلتے ہیں. یہ میں نے خود مشاہدہ کیا اور یہ پرانے ہیں. اچھا چلیں، یہ بات تو کنفرم ہم سمجھیں گے کیونکہ میں نے کوئی 3-4 مختلف بندوں نے مجھے یہ کہا ہے. جی ایک اور چیز ہے کہ یہاں پہ جب پہلی دفعہ روڈ بن رہا تھا جی تو انجینئر صاحبان نے یہ کیا کہ گدھے کے اوپر ان لوگوں نے ڈال دیا ہے چونا ہاں جی اور بوری میں سوراخ کر دیا. وہ جس پگڈنڈی سے ہو کے آیا ہے تو ادھر تک روڈ بن گیا کیونکہ اتنا گندا روڈ ہے. مجھے تو لگا یہی ہوگا. نہیں یہ تو ویسے جو ہے نا، یہ ایک تو یہ ہے کہ پہلے واقعی پگڈنڈی تھی اس ایریے میں، لیکن کچھ جگہ پہ بالکل سڑک نام کی کوئی چیز نہیں تھی. تو چونکہ محکمہ جنگلات بھی تھا وہ شور شرابہ بھی کر رہا تھا کہ نہیں جی ہمارے کم سے کم درخت جو ہیں وہ ضائع ہوں، اس میں آئیں. تو چنانچہ ان کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے سڑک کی تعمیر کی گئی ہے. تو الحمدللہ جو اب نئی سڑک بنی ہے محاسبہ 4 پوائنٹ کے، جو نیا سروے ہے، ڈیٹیل سروے ہے، ڈیجیٹل سروے ہے، اس کے مطابق محاسبہ 4 پوائنٹ کے وہاں سے تھوڑی شارٹ بھی کی ہے، تھوڑا جو گریڈ ہے وہ ٹھیک کیا، ادروائز ساری کی ساری وہی ہے. تو یہ آخری جو کلومیٹر ہے یہ ذرا ہارڈ ہے. یہ جو ہی مشینیں اوپر آ جائیں گی یہ سب ٹھیک کر کے چلے جائیں گے. ذرا این او سی کا معاملہ ہے، جنگلات نے ابھی تک ایشو نہیں کیا. جو ہی این او سی ایشو ہوتا ہے تو سب سے پہلے اب ہمارا پروگرام یہ ہے کہ مشینیں یہاں سے نیچے لے کے جائیں تاکہ اوپر والا ایریا جو ہے وہ سب سے پہلے ٹھیک ہو جائے. اور سردیوں میں تاکہ جیپ جو ہے سریکوٹ پہ آ جائے. یہاں پہ سردیوں میں 4 سے 5 فٹ تک برف پڑتی ہے. یہاں پہ دیگر بہت ساری کھیلیں ہو سکتی ہیں جو برف میں ہوتی ہیں، جو دور دراز علاقوں میں جا کے لوگ انجوائے کرتے. یہ چند کلومیٹر کا فاصلہ ہے مانسہرہ سے، مظفر آباد سے. یہ سنگم ہے اور اس پہ لوگ بڑی خوشی سے آتے بھی ہیں. یعنی اس کے باوجود بھی سڑک کی یہ ایک حالت ہے، اس کے باوجود سب لوگ آ کے اس ایونٹ میں جو ہے شریک ہوتے ہیں. اور گرمیوں میں یہاں پہ 34 ٹیموں کی جو ہے نا ٹورنامنٹ ہوا ہے کرکٹ کا، جس میں مانسہرہ، بالاکوٹ اور ایبٹ آباد، راول پنڈی، تو مظفر آباد کے گرد و نواح کے علاقے سب کی ٹیمیں شامل تھی. تو اندازہ کر لیں تو وہ جو فائنل تھا وہ ایبٹ آباد کی ٹیم نے جیتا ہے. اچھا ایک لاسٹ چیز کہ ہم جیسے چڑی مار تو منہ اٹھا کے آ جاتے ہیں، ایڈجسٹ بھی ہو جاتے ہیں. کوئی اگر فیملی کے ساتھ آنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ کوئی سہولت ہے فیملی کے ساتھ؟ جی الحمدللہ اب یہاں پہ 3 ریسٹ ہاؤس ہیں اور جو جملہ سہولیات ہیں اس سے آراستہ ہیں. آپ اندازہ کر لیں کہ ہم اتنی سستا اور بہترین کمرہ دیتے ہیں جو 4-5 ہزار روپے میں دیتے ہیں، آپ کہیں اور پہ جا کے وہ 20-25 ہزار روپے میں لیتے ہیں. تو اس کے ساتھ اٹیچ واش روم ہے. میں آپ کو ملاحظہ بھی کرواؤں گا انشاءاللہ.
تو آپ دیکھیں جو لوگ آتے ہیں فیملی کے ساتھ تو ہم اور زیادہ مطلب ہے جس حد تک ہو سکتا ہے ہم کوآپریٹ کرتے ہیں اور ان کو کھانا بہترین فراہم کرتے ہیں. ہمارے پاس کوک موجود ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے نا دیگر کھانے پینے کی اشیاء کو لوگ لے کے آ جائیں ہم ان کو بھی پکا کے دیتے ہیں. تو اس طرح کا ایشو نہیں ہے کوئی یہاں پہ رہائش نہیں ہوگی. آپ آئیں ضرور آئیں اور اس انوائرمنٹ کو انجوائے کریں اور ہمارے ساتھ رہیں. یہ ایک تو یہ بات ہے آپ جیسا کہ ہماری پوری پاکستانی قوم کا المیہ ہے کہ وہ جدھر بھی جاتے ہیں تو گندگی پھیلانا اپنا فرض سمجھتے ہیں. تو میری آپ کی وساطت سے آپ کا جو چینل ہے اس کی وساطت سے استدعا ہے لوگوں سے کہیں بھی جائیں تو وہ کم از کم شاپر میں جو کچھ اضافی فالتو ڈسٹرائبل چیزیں ہوتی ہیں اس میں ڈال کے اگر ادھر ہی رکھتے ہیں تو ہمیں اٹھا کے ان کو ضائع کرنے میں تلف کرنے میں بڑی آسانی ہوتی ہے. تو یہ میں 7-8 سال سے یہ کام کرتا رہا ہوں. پورا گراؤنڈ جو ہے وہ میں خود ذاتی طور پہ صاف کرتا رہا ہوں. اب میری چونکہ کافی عمر ہے تو 2-4 دفعہ نیچے ہوتا ہوں 5ویں دفعہ میری صحت اجازت نہیں دیتی. تو یہ گندگی جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ بھی میرے ریسٹ ہاؤس کے قرب و جوار میں آپ کو نہیں ملے گی. وہ تھوڑی سی آگے ہے. وہ تو ان کو میں اکثر کہتا ہوں کہ وہ تعاون کریں ہمارے ساتھ تاکہ یہ گندگی نہ ہو اور آنے والے جو سیاح حضرات ہیں ان کو جس طرح کی نیچرل خوبصورتی ہے وہ ملے. تو اسی مقبول صاحب بہت شکریہ. آپ سے انٹرویو کا مقصد بھی یہی تھا کہ جب میں پہلی دفعہ یہاں پہ آیا تھا تو مجھے لگا کہ یہ کسی بزنس مین کا کام نہیں ہو سکتا. یہ کسی ایسے بندے کا کام ہے جس کو یہاں کے حسن سے کوئی پیار ہے اور جنون کی حد تک لگا ہوا ہے کہ ساری چیزوں کو چن کے انہوں نے طریقے سے بنایا ہے. اور جتنے بھی میرے ویورز ہیں ان کو میں بتا دوں کہ یہاں پہ جو روم رینٹ ہے وہ 4 سے 5 ہزار کا ہی ہوتا ہے اور روم سٹینڈرڈ روم ہوتا ہے جس طرح سے باقی ٹورسٹ پلیسز میں ہیں. ہنزا کے بعد میں آپ کو کہتا ہوں کہ اس طرح کی سہولتیں میں نے صرف یہاں پہ دیکھی ہیں کہ جس میں پیک سیزن نہیں ہوتا. اگر کمرہ خالی ہے تو یہی فکس ریٹ ہے, آپ لوگ جا کے اس میں سٹے کر سکتے ہیں. اگر خالی نہیں ہے تو آپ کو بتا دیا جائے گا کہ یہاں پہ سہولت میسر نہیں ہے. تو یہ بزنس والا حساب نہیں ہے, سب چیزیں آپ کو ایز مہمانوں کی طرح رکھا جاتا ہے, جس کے لیے ہم چاچا جی آپ کے شکر گزار ہیں. اللہ آپ کو لمبی زندگی دے اور اللہ ہمیں یہاں پہ بار بار آنے کی توفیق دے. شکریہ.